السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام سیدنا ابن سنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا: ما نعم اللہ عز وجل علی عبد نعمتا فی اہل ومال وولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر انعام فرماتا ہے اس کی جان میں، اس کے نفس میں، اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اور وہ بندہ اس نعمت کو لے کر کہتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اتنا کہتا ہے فیرا فیہا آفۃ دون الموت۔ حضور فرماتے ہیں جس نعمت پر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا، اس نعمت میں کوئی آفت کبھی دیکھے گا نہیں موت کے سوا۔ یعنی موت تو یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے، ہر پیدا ہونے والا نفس اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو یقینی ہے۔ موت کے سوائے کوئی آفت اس نعمت میں یہ بندہ نہیں دیکھے گا جس نعمت کو دیکھ کر، جس نعمت کو پا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت کو اپنی دیکھ کر، یا اپنی ماں کی صحت کو دیکھ کر، اپنے باپ کی صحت کو دیکھ کر، یا اپنے بہن کی صحت کو دیکھ کر، اپنے بھائی کی صحت کو دیکھ کر، اپنے بچوں کی صحت کو دیکھ کر بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس صحت میں کوئی آفت بندہ ہرگز دیکھے گا نہیں موت تک۔ اولاد کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا تو اولاد میں کوئی برائی دیکھے گا نہیں موت تک۔ سبحان اللہ۔ اپنی دکان کو دیکھ کر، اپنے کاروبار کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا تو اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنی تجارت میں کوئی خسارہ، کوئی مندی، کوئی گھاٹا نہیں دیکھے گا بندہ۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ترین وظیفہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یہ ماشاء اللہ کانا، یہ مضمر ہے، ماشاء اللہ کانا۔ یہ جو صحت و عافیت ملی ہوئی ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے۔ یہ جو عزت ملی ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ کے چاہنے سے۔ یہ جو ہمیں شہرت ملی ہے، یہ جو ہمیں قوت ملی ہے، یہ جو ہمیں اچھے دوست ملے ہیں، یہ جو ہمیں خوشیاں ملی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو ہوا ہے۔ ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ ہو نہیں سکتا۔ وہی ہوتا ہے، وہی ہوا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہے گا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی میں قوت نہیں ہے، دینے دلانے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دینا، دلانا، نوازنا، آباد کرنا، برباد کرنا، جلانا، مارنا، جو کچھ فاعلیت ہے وہ سب حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی قوت سے ہوتا ہے۔ کوئی حقیقت میں دینے والا نہیں، کوئی شفا دیتا نہیں، کوئی دوا دیتا نہیں، کوئی غذا دیتا نہیں، اور غذا بھی ملے تو کوئی بھوک مٹاتا نہیں۔ غذا سے بھوک مٹاتا میرے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ پانی پی کر پیاس بجھتی ہے تو میرے اللہ کے ارادے سے۔ دولت ملتی ہے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو دولت سے نہیں، حقیقت میں میرے اللہ کے ارادے سے۔ صحت جو ملی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے، عافیت جو ملی ہے میرے اللہ کی طرف سے، جو سکون ملا ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ آج میں خوش بیٹھا ہوا ہوں، ہنس رہا ہوں، یہ میرے اللہ کی کرم سے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی اپنی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کا احساس ہو، اس کا خیال ہو، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو کہ بڑی حسین و جمیل ہے، خوش اخلاق اولاد ہے، تو بہت اچھے اخلاق ہیں، کیا پیارے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھے دوست ملے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا سلسلہ ملا ہے، پیر کامل ملا ہے، ماشاء اللہ لا قوت۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کی ہدایت ہے، میرے اللہ کی ہدایت۔ میرا اللہ نہ چاہتا تو خدا کی قسم میں ہدایت نہیں پاتا۔ ہم جو ہدایت پر ہیں، ہم جو اسلام پر جمے ہوئے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ ہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ ہمارے ہنر کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، حقیقت میں یہ ہماری خوبی نہیں ہے، خدا سنبھالے ہوئے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ لولا اللہ مہتدینا، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر نہیں ہوتے۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی، ایمان کی ہدایت دی، اسلام کی ہدایت دی، سنیت کی ہدایت دی. ذرا سوچئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کروڑ روپے نہیں ملے، ہمیں لاکھ روپے نہیں ملے، ہمارے پاس خاص مکان نہیں. ارے اللہ ہمارے پاس ایمان جو ہے، کروڑوں کو اس نعمت سے محروم رکھا گیا ہے، کروڑوں اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں، بادشاہ ہیں مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، دل میں کفر کا اندھیرا بھرا ہوا ہے. اور ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ایمان کا نور ہے. یہ جو ہم فقیروں کو یہ جو دولت ملی ہے یہ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں دائرہ اسلام میں رکھا. اسلام کے دائرے کے باہر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں رہنے نہیں دیا. اسلام کے دائرے میں ہمیں، سبحان اللہ، ہم مسلم ہیں الحمدللہ. کسی کے 30 سال ہو گئے، کسی کے 25 سال ہو گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، کسی کے 60 سال ہو گئے. اتنے سالوں سے دائرہ اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر جا کر غارت ہونے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، ہمیں دائرہ اسلام میں رکھا، سنبھال کر رکھا اس نے اپنے کرم سے. الحمدللہ دائرہ اسلام میں رکھا. اس پر اکتفا نہیں فرمایا، اس پر نہیں چھوڑا، دائرہ اہل سنت میں رکھا اور ایک اندر دائرہ رکھا. سبحانہ، کتنے ہیں جو کلمہ گو ہیں مگر بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، بد مذہب بنے ہوئے ہیں. کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی محدثین کی توہین کرتا ہے، کوئی اجماع کا انکار کرتا ہے، کوئی جمہور کا انکار کرتا ہے، کوئی اپنی سمجھ کو صحیح سمجھ رہا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے، کوئی ضلالت کو ہدایت سمجھ رہا ہے. سب کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دائرہ اسلام میں رکھا، پھر دائرہ اہل سنت میں رکھا اور اس پر وہاں بھی چھوڑا نہیں، دائرہ طریقت میں رکھا اور ایک اندر دائرہ رکھا. کتنی حفاظت سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم گناہ گاروں پر. الحمدللہ یہ جو نعمتیں ہیں، سبحان اللہ. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر چہرہ پھیرتے ہیں ہم تو اپنے چہیتے ہیں، ادھر پھیرتے ہیں تو اپنے چہیتے ہیں. آئے ہائے، کتنے لوگ اب رہیں گے جیل خانے میں بیٹھے ہوئے، کتنے لوگ اب رہیں گے کہ وہ جو دشمن ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہوگا انہیں. خدا تعالیٰ نے ہماری عمریں گزار دی، اتنی عمریں گزری ہیں اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ. یہ سب نعمتیں ہیں. تو جب ان نعمتوں کا احساس ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما نعم اللہ عز وجل علی عبد نعمتا فی نفس و اہل و مال و ولد وقال ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے کاروبار کو دیکھا، بولے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہاں میں کیا کاروبار کر سکتا ہوں، میں کیا ہوں؟ یہ جو کاروبار کے لائق مجھے بنا کر بٹھایا ہے، یہ جو میں سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، حرام سے بچ رہا ہوں، حلال کی کمائی کما رہا ہوں، سب کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ کی مشیت کا صدقہ ہے، اللہ کے ارادے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے دیکھنا چاہا، ورنہ میں بھی بھکاری ہو جاتا یا سود خور ہو جاتا یا لوگوں کا مال ہڑپ کر کے زندگی گزارنے والا نالائق بن کر رہتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بننے نہیں دیا. اللہ کی مشیت نہیں چاہا کہ تو حلال ہی کھائے، تو عزت کی روٹی ہی کھائے. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر وہی بندہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ فیرا فیہ، تو اس میں وہ کہنے والا کوئی آفت نہیں دیکھے گا. اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے یہ کہہ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا، اللہ میری ماں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا. اپنے باپ کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماں باپ کو دیکھا کہ ماں باپ میں سے راضی ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کتنے ماں باپ ہیں ان کے بچوں سے ناراض ہیں، روتے ہیں رات و دن کہ میرا بیٹا مجھ سے بدل گیا، میری بیٹی مجھ سے بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بلا میں مبتلا ہونے نہیں دیا. ماشاء اللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں، میرے بیوی بچوں پر مجھ سے ظلم نہیں ہو رہا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میرے بھائی بہنوں پر مجھ سے ظلم نہیں ہو رہا ہے، میرے بھائی بہن مجھ سے راضی ہیں، میں ان کی حق ادائیگی کر رہا ہوں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. صحت و عافیت کے ساتھ ہوں، میں خوشیوں کے ساتھ ہوں، دین و ایمان کے ساتھ ہوں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
تو آقا فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کو دیکھ کر بندہ یہ کہے وہ نعمت سلب نہیں ہوگی، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو ضرور میں نعمت کو زیادہ کروں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النعمت وحشیۃ خیدوها بالشکر، نعمت جو ہے ایک وحشی جانور کی طرح ہے۔ وحشی جانور جو جانور مانوس نہیں ہوتا، ہمارے پاس نہیں رہتا، پالتو جانور نہیں ہے، جیسا کہ ہرن ہے، وہ جس طرح بکری، گائے، بھینس یہ پل جانے والے جانور ہیں، پالتو جانور ہیں۔ یہ اگر ہم ان کو باہر چھوڑ دیں گے ان کے حال پر تو پھر وہ آ جائیں گے، گھر پہ آ جائیں گے، گھر میں رہیں گے۔ مرغی ہے، کبوتر ہے، جا کر واپس آ جائے، طوطا ہے، مینا ہے، ہرن ہے، زرافہ ہے، زیبرا ہے، یہ وحشی جانور ہیں۔ اب ان جانوروں کو آپ نے پکڑ لیا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ قید کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جانور آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں نعمت بھی وحشی جانور کی طرح ہے، النعمت وحشیۃ، اب اسے قید کر کے رکھو شکر کے پنجرے میں، قیدوها بالشکر۔ غوث پاک فرماتے ہیں شکر کرتے رہو، نعمت جائے گی نہیں تمہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم۔ نعمت کو ہمیشہ تم اپنے ساتھ دیکھنا، شکر کرتے رہو، شکر کرتے رہو، شکر کرتے رہو۔ الحمدللہ علی دین الاسلام، الحمدللہ علی الایمان، الحمدللہ علی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی نسبت پر خدا کی تعریف ہے، محمدی ہے اس پر خدا کی تعریف ہے، ہم سنی ہیں اس پر خدا کی تعریف ہے، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس نعمت پر خدا کا شکر ہے، شکر کرتے رہو تو نعمت ساتھ رہے گی۔ النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، غوث پاک فرماتے ہیں نعمت ایک وحشی جانور کی طرح ہے، اسے قید کر کے رکھو شکر کے ذریعے، شکر جتنا کرتے رہو گے نعمت جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے خدا کی نعمت کو دیکھ کر اپنے ساتھ یہ کہے ماشاء اللہ لا، آج اتنے بڑے وظیفے کو چھوڑ کر لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی نعمت کو دیکھتے ہیں واو معاذ اللہ معاذ اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی جو سنت ہے اس سنت کو مارا جا رہا ہے اس بدترین جملے کے ذریعے۔ واو، آپ سنتے ہوں گے بچے واو کوئی اچھا کام ہو گیا، واو ایسا کہتے ہیں نا، کیا مانا نہیں بولے واو، واو حرف علت ہے، سین بولتے نہیں، واو، واو کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ واو واو لا حول ولا قوت الا باللہ غلمت سنت من احیا ظلم اہلا انشتقت ادماہ ذر من ورمی، میں نے ظلم کیا ہے اس آقا کی سنت پر جو راتوں کو زندہ کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ ایسے آقا کریم کی سنتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اور دعویٰ ہے عشق محمدی کا۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں عاشق محمد بنا دے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ انگریزوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے اور یہ خود کو عاشق رسول کہنے والا مسکرا کر ہنس کر سنتا ہے، واو، پہلے بچے کو روکنا چاہیے، بیٹا ایسا نہیں بولنا ہے، آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بیٹے ایسا نہیں بولنا، منع کرنا چاہیے۔ آپ سنت کو زندہ کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں سے مالا مال ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے حشر میں مالا مال ہوں گے۔ آپ سنتوں کو ماریں گے، آپ سنتوں کو ختم کریں گے، معاذ اللہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، آقا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنہ پہنچے گا یا عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بھی محفوظ رکھے، عذاب علیم سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہمارے احباب، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کے یہود و نصارہ کے، جو خدا و رسول کے دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نعمت ہمیں نظر آئے، کسی نعمت کا احساس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کی نعمت کو پا کر وہ نعمت اس کی ذات سے وابستہ ہو، اس کی ذات کو ملے یا اس کے اہل و عیال کو یا اس کے مال کے ساتھ اس کا تعلق ہو، پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اس نعمت میں، جس نعمت پر خدا کا یہ شکر کرے گا بندہ، اس نعمت میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا موت تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کی نعمتوں کا شکر، قولی فعلی حالی شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا شاکر بنا کر رکھے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا کر ہمیں دونوں جہاں کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔